واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ عز و جل یہ اتباع نصیب کرے، آمین۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے، یعنی یہ منافقین اب اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں گے اور اس طرح معذرت کریں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ منافقین کی اس معذرت سے پہلے خبر دے دینا غیبی خبر ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ چنانچہ جیسا فرمایا تھا ویسا ہی پیش آیا اور انہوں نے یہی معذرت کی اور جھوٹی قسمیں کھائیں۔ جھوٹی قسم کھانا ہلاکت کا سبب ہے۔ اس آیت کے اگلے حصے سے ثابت ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانا سبب ہلاکت ہے۔ کثیر احادیث میں جھوٹی قسم کھانے کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے 2 احادیث درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا۔ ایک شخص وہ جس نے کسی بیچنے کی چیز کے متعلق یہ قسم کھائی کہ جو کچھ اس کے دام مل رہے ہیں اس سے زیادہ ملتے تھے لیکن نہیں بیچا، حالانکہ یہ اپنی قسم میں جھوٹا ہے۔ دوسرا وہ شخص کے اثر کے بعد جھوٹی قسم کھائی تاکہ مسلمان مرد کا مال لے لے، اور تیسرا وہ شخص جس نے بچے ہوئے پانی کو روکا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں اپنا فضل تجھ سے روکتا ہوں جس طرح تو نے بچے ہوئے پانی کو روکا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ نمبر 2 حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی وہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا کپڑا لٹکانے والا، دے کر احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا چلا دینے والا۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ ترجمہ، اللہ تمہیں معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو نہ جان لیتے۔ عفا اللہ عنک، اللہ تمہیں معاف کرے۔ عفا اللہ عنک سے کلام کی ابتدا کرنا اور خطاب شروع فرمانا مخاطب کی تعظیم و توقیر میں مبالغہ کے لیے ہے، اور زبان عرب میں یہ عرف شائع ہے کہ مخاطب کی تعظیم کے موقع پر ایسے کلمے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض علماء سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عافیت سے رکھے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام اس طرح شروع ہوتا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تو اس کا اندیشہ تھا کہ اس کلام کی ہیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی عفو کی خبر دے دی تاکہ آپ کا دل مطمئن اور پرسکون رہے۔ اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت کیوں دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا کہ اپنے عذر میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ ترجمہ، اور جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ عز و جل پر ایمان رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا بھی داخل ہے، کیونکہ ایمان سے مراد ایمان صحیح ہے، وہ وہی ہے جو رسول کے ساتھ ہو، ورنہ اللہ عز و جل کو منافق بھی مانتے تھے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ شہادت، اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کے موقع پر معذرتیں کرنا منافقت کی علامت تھی، جبکہ کامل ایمان والے ہر کڑی آزمائش پہ پورے اترتے ہیں اور جہاد جیسے سخت موقع پر بھی دل و جان اور مال کے ساتھ حاضر ہونے کو تیار رہتے ہیں۔ اس بارے میں ایک واقعہ تو چند آیات کے بعد آ رہا ہے اور ایک واقعہ غزوہ احد کے موقع پر جہاد کی رغبت کا بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں کچھ نقص تھا، یہ گھر
سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے تھے کہ یا اللہ عز و جل مجھے میدان جنگ سے اپنے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا۔ ان کے 4 بیٹے بھی جہاد میں مصروف تھے، لوگوں نے ان کے پیر میں نقص ہونے کی بنا پر جنگ کرنے سے روک دیا، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گر گڑا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے، میری تمنا ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ بہشت میں خرامہ خرامہ چلا جاؤں۔ ان کی بے قراری اور گریہ وزاری سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک متاثر ہو گیا اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے ان کا بیٹا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ دونوں شہادت سے سرفراز ہو کر باغ بہشت میں پہنچ گئے۔ لڑائی ختم ہو جانے کے بعد حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ میدان جنگ میں پہنچی اور ایک اونٹ پر ان کی اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاش رکھ کر دفن کے لیے مدینہ منورہ لانی چاہی، تو ہزاروں کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی وہ اونٹ ایک قدم بھی مدینہ کی طرف نہیں چلا، بلکہ وہ میدان جنگی کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا رہا۔ ہند نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ معذرہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند نے کہا کہ جی ہاں، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے، یا اللہ عز و جل مجھے میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینے کی طرف نہیں چل رہا۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ ترجمہ: آپ سے چھٹی وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شک میں حیران پریشان ہیں۔ انما یستأذنک، آپ سے چھٹی وہی لوگ مانگتے ہیں، یعنی جہاد کے موقع پر بہانہ بنا کر رہ جانے کی اجازت مانگنا منافقین کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لانا در حقیقت رب تعالیٰ کا انکار ہے، کیونکہ منافق اللہ عز و جل کو تو مانتے تھے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منکر تھے، مگر ارشاد ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبهم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس طرح کہ اسلام کی حقانیت اور کفر کے بطلان پر انہیں یقین نہیں اور نہ اس کے عکس کا یقین ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو بولے کہ شاید اسلام برحق ہے، اور اگر کفار کو فتح ہو گئی تو بولے کہ شاید یہ لوگ برحق ہیں، ورنہ انہیں فتح کیوں ہوتی؟ یا یہ مطلب ہے کہ انہیں اللہ رسول کے وعدوں پر یقین نہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر اطمینان نہیں۔ ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر میں ان کی تصدیق کی جائے۔ تردد تصدیق کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ ترجمہ: اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تو سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے، تو اس نے ان میں سستی پیدا کر دی اور کہہ دیا گیا تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، یعنی منافق ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں جانے کو تیار تھے، لیکن اچانک بیماری، لاچاری یا کسی مجبوری کی وجہ سے رک گئے۔ یہ جھوٹے ہیں کیونکہ انہوں نے سفر جہاد کی پہلے سے کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ اگر ان کا جہاد میں جانے کا ارادہ ہوتا تو کچھ تیاری تو کرتے۔ بہت سی چیزوں کا اعتبار قرائن سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کا علم تو یقیناً قطعی ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کا اعتبار قرائن سے بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں منافقین کا جہاد کے لیے کوئی تیاری نہ کرنا اس بات کا قرینہ ہے کہ انہوں نے جہاد کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور
کہہ دیا گیا تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب منافقین نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت طلب کی تو ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھے رہنے والوں یعنی عورتوں، بچوں، مریضوں اور معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ ترجمہ: اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہارے نقصان میں اضافہ ہی کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہارے نقصان میں اضافہ ہی کرتے، یعنی یہ منافقین اگر تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نکلتے تو شر اور فساد ہی پھیلاتے، اس طرح کہ تمہیں کافروں سے ڈراتے، آپس میں لڑاتے، تمہارے سامنے کافروں کی تعریفیں اور مسلمانوں کی برائیاں کرتے۔ مسلمانوں کو کافروں سے ڈرانا منافقوں کا کام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافق ظاہری نیکی بھی کئی مرتبہ بری نیت سے کرتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کافروں سے ڈرانا اور آپس میں لڑانا منافقوں کا کام ہے۔ ہمارے دور میں بھی ایسے قلمکار حضرات کی کمی نہیں جو ہر وقت غیر مسلم حکومتوں کی طاقت، اسلحہ، فوج اور وسائل کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو ڈرانے میں لگے رہتے ہیں۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں جو تمہاری باتیں اور تمہارے راز کفار تک پہنچاتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ تم میں سے بعض ایسے ضعیف الاعتقاد ہے کہ جب منافقین مختلف قسم کے شبہات ظاہر کرتے ہیں تو وہ انہیں قبول کر لیتے ہیں۔ کفار مسلمانوں پر کس طرح غالب ہوئے؟ مسلمانوں کی تاریخ سے واقف شخص پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک کفار کسی میدان میں بھی اپنی عددی برتری اور اپنے وقت کے جدید ترین ہتھیاروں کی فراوانی کے بل بوتے پر مسلمانوں پر غالب نہیں آئے، بلکہ وہ ظاہری طور پر مسلمان اور باطنی طور پر منافق حضرات کی کوششوں اور کاوشوں کی بدولت مسلمانوں پر غالب ہوئے۔ ان حضرات نے مال و دولت اور سلطنت و حکومت کے لالچ میں اپنے اسلامی لبادے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کفار کے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے راہیں ہموار کی، اپنے منافقانہ طرز عمل سے مسلمانوں میں سرکشی و بغاوت کا بیج بویا، مسلمانوں کے اہم ترین راز کفار تک پہنچائے اور انہیں مسلمانوں کی کمزوریوں سے آگاہ کیا، اور ان کی محنتوں کا نتیجہ آج سب کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لقد ابتغوا